اهدنا الصراط المستقيم. کا مسئلہ ثبوت کروانے کے لیے کیا یہ ہو سکتی ہے؟ ایک نیز آپ لوگوں کو بہت معلوم ہے، آپ یہ ضروری مسائل کے جھگڑے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی قرات کلم امام ربیدین وغیرہ کے وہاں راویوں پر بحث نہیں کرتے ہیں، یعنی اعمال کے اندر تو راویوں پر بحث کر دیتے ہیں حدیث میں ایک عقیدے کا مسئلہ ہو اور ثبوت عقیدے کے لیے ایک واقعہ مل رہا ہو، یہ واقعہ میں حدیث ایسی ہے جو قابل توجہ ہے، یہ ٹھیک ہے، ترمذی میں ہے، مشکات والے بھی اس کو نقل کیا ہے، اسے مستدرک حاکم نے 4 جگہ اس کو نقل کیا ہے اور کیا یہ حالات حدیث صحیح مناسب کی خیر ولد ہو جا باقی حدیثی جو ہے اس کے علاوہ کئی اور بھی جس کو میں کہہ دیتا ہوں البتہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی قابل نہیں ہے سماعت سے، کئی لوگ پیش کر دیتے ہیں کہ حضرت آدم نے وسیلہ پکڑا تھا کہ علی کی قضا حضرت آدم کے حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت حسن حسین کے ساتھ، یہ ایسی گپیں ہیں جو شیعوں نے گھڑی ہے، نہ آدم نے ہمیں وسیلہ پکڑا ہے جو اس کی بریلیوں نے کیا ہے کہ حضور کا وسیلہ پکڑا حضرت آدم نے، یا اللہ حس نام کا واسطہ ہے جو میں نے دیکھا ہے اس پر نام سے جس کا اس کے واسطے مجھے معاف کر دو، خدا نے چلو معاف کر دیا ہے، شیعوں نے گھڑ لیا ہے پنچتن پاک کا واسطہ، یہ پنچتن جو نام لکھی ہے پنچتنی کے لفظ جو ہے یا یہ حضور کا واسطہ حضرت آدم صاحب کو دینا، یہ کوئی چیز کسی صنعت سے ثابت نہیں ہے، یہ من خلقت باتیں رہ گئی ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ حضور کے جب بارش ہوئی ہے لوگ حضور کی قبر پر آئے استغاثہ کیا تو بارش ہو گئی، لیکن کہتے ہیں کوئی قسم بھی ہو تب بھی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں میں یہ کتاب جو قیام اسلام نے بتایا رسالہ، اس میں میرے شیخ کے متعلق بھی نکل آیا تھا کہ ان کا شیخ بھی چیزوں کا قائل تھا، وہ تحریات حدیث ہمارے پاس موجود ہے، اس کے آخری 2 ورقوں میں اس قسم کی چیزیں ہیں، اور شیخ نے ان دنوں میں ہمیں فرما دیا تھا کہ میں نے ان روایتوں کو جمع کیا تھا، اس کی تردید بھی کی تھی، اس اللہ کے بندے رب نواز نے وہ اصل حدیثیں جن کی میں نے تردید کرنی تھی سم کے اعتبار سے جواب دینا تھا، جواب نہیں نکل کے تو وہ اصل نکل دیے ہے، خدا نہ کرے کہ فتنہ نہ بن جائے، کوئی بات نہیں، جو شیخ ڈرتا تھا فتنے سے فتنہ آئی گیا، اس لیے اس کی جوابات لی۔ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے شیخ جو طلباء دیکھ رہے ہیں یا تحریرات پڑھ رہے ہیں ان کو میرے شیخ کی عادت ہے کوئی حدیث نقل کرنے کے بعد اس کے سارے طرق پر بحث کرتے آتے ہیں، طرق پر پہلے لوگوں کے حالات ذکر کرتے ہیں، اس حدیث پر لوگ کیا کہتے ہیں کہتے آتے ہیں، اس کے بعد پھر راویوں پر اور طرق پر بحث کرتے آخر اپنی رائے دیتے ہیں۔ یہاں جو 2 ورقہ ہیں جو آج کل ہمارے مخالفین 2 ورقوں کو پیش کر رہے ہیں، قانون میں میرے شیخ نے نہ اپنی رائے دی ہے، نہ کسی راوی پر بحث کی ہے، نہ کچھ، صرف جمع ہی کر دیے ہیں۔ اب جمع کرنے کے بعد جو تصدیقہ ہے اصل جس طریقے سے جواب دیا کرتے ہیں وہ بات ہی نہیں ہے، لوگوں نے تو سمجھ بنا ڈالا ہے۔ چند چیزیں میرے کہنا ضروری ہے، یہاں لوگ یہ بیان کرتے ہیں ایک عرابی حضور علیہ السلام کے زمانے میں آیا، حضور کے زمانے کے بعد عمر فاروق کے زمانے میں حضور کی قبر پر آیا، آگے کہنے کہ یا رسول اللہ امت کے لیے بارش مانگیے، چنانچہ بارش ہو گئی، بس کیا کہنا کہہ رہا تھا تو بارش ہو گئی۔ کسی یہ بھی آتا ہے ایک عرابی آیا حضور کی قبر پر اپنے آپ کو گرا دیا، گرانے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے لیے بخشش کیجیے، آواز بخشا گیا۔ اس قسم کی چیزیں پیش کرتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں عرابی آیا ہے اور عرابی نے آ کر اپنی جان گرائی ہے، اور یہ بیکی وغیرہ میں واقع بھی سمجھے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت ہے لوگوں کو لے لیتے ہیں، اس میں عذاب کو پیش نہیں کرتے۔ آپ کو یہ چیزیں کہہ کر لکھ لیجیے، جس حدیث میں یہ آتا عمر فاروق کے زمانے میں ایک عرابی آیا ہے، قبر پر آ کر بارش کے لیے درخواست کی ہے، بارش ہو گئی ہے، خود فاروق اعظم کو بارش کے لیے جائیں باہر، خود کو جائیں باہر، جو بخاری مسلم کی حدیث ہے وہ صحیح کہیں، اور عرابی آئے حضور کی قبر پر تو بارش ہو جائے گی۔
یہ خود اس کو چھوٹی صداقت کہا، خود فاروق اعظم جس کی دور میں بارش نہیں ہوئی وہ گزارے باہر صحابوں کو لے کر حضور کی چچے بھی ساتھ دعا کر رہے ہیں. دیکھ کی روایت کہتی ہے خرابی آتا ہے حضور کے روزے پر اور وہ اگر کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے بھی بارش کی مانگی خدا سے بارش ہو جاتی ہے. اب یہ دونوں کا دیکھیے کس قدر تضاد ہے. نہیں اس واقعے کے اندر صہیب ابن عمر الضبی وہ آپ کے ساتھ ہے. اب وہ بھی یہ ہے نہایت پرلے درجے کا کمزور اور وہ آدمی ہے. اسی شخص کا یہ اتہام ہے بالوں کہتے یہ زندگی تھا اتو میں بھی زندگی. یہ اس شخص کی روایت ہے جو اس قسم کے مہربانوں کی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ایسے لوگوں کی مہربانیاں ہیں جو بھی آ کر ڈالتے رہے اور ڈال کر چیزیں بناتے رہے. بعض لوگوں نے یہاں اور بھی لکھے ہیں کہ ایک اور حدیث بھی پیش کی جاتی ہے اہینون یا عباد اللہ، اہینون یا عباد اللہ. اس حدیث کو حسن حسین نے لکھا ہے صحیح ہے، حسن حسین نے لکھا ہے صحیح ہے. مولانا ہمارے جو ہے کیا نام اس کا جو بنت لوگ کیا نام ان کا انہوں نے خوب لکھا ہے حسن حسین ان لوگوں بھی صحیح ہے. اس کی صحت کو حجت قرار دے دیا جائے، نہیں اس کی صحت اس کو کہتے صحیح ہو جائے، نہیں ان لوگوں میں سے ہے تاخرین میں لوگوں میں سے اس کی کہنے پر دار مدار نہیں ہے. نیز یہ حدیث اصل میں ابو جان آتی اس میں جب یہ آتا ہے اعینون یا عباد اللہ یعنی تم جنگل میں ہو بیابان میں ہو وہاں اس لیے خدا کے وہاں فیصلے ہوتے ہیں لفظ ہیں، وہاں حدیث لفظ آتے ہیں، وہاں اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں جو تمہاری رہنمائی کر دے گی. آپ کیا ہے جو اس وقت وہاں موجود ہے ان سے خطاب ہے جو کہ بڑوں کو مرنے کے بعد ان کو خطاب ہو رہا ہے. اہینون یا عباد اللہ سنات مر ہوئے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے خطاب نہیں ہے، جو ان کا خطاب ہو اس کے متعلق میں کہہ چکا ہے کون یہی روحانی والا مفترا. یہ سب افطرا ہے جو اجماع تمام محدثین میں سے کوئی وہ اس کو نہیں لے رہا. ایک دوسرا اہینون یا عباد اللہ حدیث میں یزید ابن علی عتبہ یہ ایک راوی ہے جس کو دنیان میں ایک اور راوی معروف بن حسان وہ اس کو ملاقات ہی نہیں ہوئی حدیث صحیح منقطع. یہ سب میرے شیخ کی تاثیر اور میں کہہ رہا ہوں کہ فوت یہ ہے ہاں یہ چیزیں ساتھ چھایا ہو جاتی جس سے وہ اصل بات چھایا لکھی تھی چھایا ہوئی نہیں. حدیث میں انقطاع بھی ہو اور اصل حدیث کا الفاظ بھی کیا ہو وہ موجود ہوتے ہیں اللہ کے بریک سے ان سے خطاب ہے. بڑی ان کا خطاب ہی کوئی نہیں جو دنیا سے بہت ہو چکے ہیں. اور ساتھ اس حدیث کا جو ہوبی کتاب ساتھ ہی حیثمی نے مجموع جواب میں کہا ہے اس حدیث کے راوی بڑے ضعیف ہیں. اب بتاؤ جن کی یہ حالتیں ہو اس کے بعد ان کو یہ کہا جائے لونی دار مدار رکھ کر اس کو آپ تمام ذرائع کی چھوٹ پیش کیا جائے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ کہاں تک صحیح ہے. ایک اس کے بعد جو ان راویوں کی بحث سن کر ایک بات اور دل میں آتی ہے جب میں اس لیے کہتا ہوں اگر یہ چیزیں ہوتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کہ اس حدیث اس آیت سے یہ مثال نکالا جاتا جاؤ کا سناتے سارے صحابہ آتے پھر یہ کیا باتیں صحیح صحیح باتیں آ رہی ہیں کمزور ہی کمزور. اس کے بعد ایک مسئلہ اور چلتا ہے ایک اور مسئلہ بھی چلتا ہے. لوگ پیش کرتے ہیں جی بنی اسرائیلی جو تھے نا بنی اسرائیلی وہ جب جنگ ہوتی تھی تو اس زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پیش حص نام کا واسطہ ہے حص نام کا واسطہ ہے ہمیں کامیابی دے دے فتح دے دے اللہ فتح دے دیتا تھا. یہ سب قانون یستفتون بھی حضرت الذین کفروا من قبل یہاں سے نکالتے ہیں لیکن میں کہہ چکا ہوں اس آیت میں یہ معنی ہے نہیں یہ مصداق ہے. یہ بنی اسرائیلی روایتیں جو ہے یہ مولا روح کا قصہ ہے نہ کوئی سند ہے نہ کچھ ہے. اس لیے اللہ کے لیے اس بات کو دیکھنا یہ ہے میں نے تمہارے سامنے جس نے پیش کیا ہے اس روح المعانی سے یہ آپ کے پاس موجود ہے دیکھ لینا. حنفی ہے مفسر ہے اور ایک طرف ان سارے احناف ایک طرف ہو دلائل ان کے ایک طرف ہو دلیل میں سارے کے سارے یہ کہتے ہیں ایک واقعہ بھی بات صحیح نہیں مل رہا صحابہ سے
ایک واقعہ بھی اگر ملتا ہے تو یہی ملتا ہے، حضور کے بعد صحابہ کا باہر جانا ہے، کوئی اس کے خلاف واقعہ نہیں ملتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ کہتا ہاشاہم، کس طرح ہاشاہم ایادن توسلو سید النساء سیدتنا الى توسل حمل ابا۔ اگر واقعہ میں موت کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد یہ ثبوت ملتا تو کبھی صحابہ حضور کو چھوڑ کر حضرت عباس کی طرف ہو نہ جاتے۔ آگے کہتا حضور تھا، حضور سے مراد کیا ہے؟ ذات تھی؟ یہ حضرت عباس کی ذات تھی؟ نہیں، کہتا مراد کیا ہے؟ دعا۔ وہ کہ پیغمبر تھے، پیغمبر سے دعا کروانی، پیغمبر کے بعد پیغمبر کی شکل سے دعا، ٹھیک ہے۔ اب تک یہ طریقہ ہے، کوئی بھی ہو، ایک آدمی دوسرے سے آ کر دعا کروائے، ایک آدمی سے اللہ کی کسی مقبول بندے سے کوئی منع نہیں۔ جھگڑا یہ ہے کہ فوت ہو جانے کے بعد کیا واقعہ میں صحابہ کے اندر یہ طریقہ رواج تھا؟ جو طریقے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کہا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ کہتا ہے، یہ سارے واقعات جو پیش کیے ہیں ان کے جوابات آپ کو دیے گئے ہیں۔ البتہ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے، ایک گھر میں جنات ہوتے تھے، اور یہ چیز اگر آپ لکھ بھی رہے تو صحیح ہوگا، بہرحال یہ اس لیے کہ آپ لوگوں کے لیے مفید بھی ہوگا، یہ اثر ہے کہ اس کے سواب چھٹکارا بھی نہیں ہوگا، اور پھر آپ لوگوں کو بھی ہے جانا ہی پڑتا ہے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ ابو دجانہ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہاں، جو مجھے تنگ کر دیا ہے، کچھ ایجاد میں چیزیں ہیں گھر میں، ایسی معلوم ہوتا ہے کچھ، تو یہ کیا کیا جائے؟ حضور نے یہ دعا کلمات بتائے، ہارا کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربلا پھر محمد رسول العالمین علامہ الدار، یہ سارے آخری تک ہے کلمات ہیں، یہ کلمات جا کر پڑھ اور رکھ۔ اللہ نے کیا، وہ ساری داد جنات چلے گئے۔ آج تک بھی اللہ تعالیٰ نے بے شک مہربانی کر دیتا ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ تو ایک پیغمبر نے دعا سکھلائی ہے، جو دعا اللہ کے آگے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کام کر رہا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی چیزیں ایسی نظر نہیں آتی۔ اب رہا ایک بات اور، ایک چیز اور معلوم ہوتی ہے کہ ایک چیز بات کہہ دیتا ہوں جو اصل حدیث سے لکھی، وہ ضرور بصر اس کے جواب کے بعد ایک بات ہے کہ مسئلہ اور وہ یہ چلتا ہے، یہ جو آج کل یہ چل پڑتا ہے مسئلہ بے حرمت فلان، بے حق فلان ہے، بے تو فعل فلان، یہ کہنا کیسا ہے؟ سمجھے میری بات کو؟ یہ لفظ کیسا ہے؟ ایک ہے ذات، وہ تو چھوڑ دو، ذات کے بارے میں صاف ہے، سمجھ گئے؟ یہ جو میں نے کہا ہے توسل نبی کا توسل ہم نبی کا، یہ بھی نبی کا بھی ہم نبی کے مراد مہانی وغیرہ سب دے رہے، کیا پیغمبر کی دعا اور پیغمبر کے بعد حضور کی سچے کی دعا تو پھر بھی دعا ہے، وہ بھی تو دعا ہے نا۔ حضور کے پاس آتی کیا کیا حضور نے دعا کی، حضور کے بعد حضور کی چچو کو لے کر گئے، حضور کے چچے نے کیا کی؟ دعا کی، چچے نے بھی دعا کی، اور حضور نے بھی اپنے وقت میں کیا کی تھی؟ دعا، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں۔ اب رہا یہ بات، جس چیز کو کوئی منع نہیں کر سکتا ہے۔ سوال ایک اور ہے، وہ یہ کہ یہ حرمت کا لفظ تو خیر کا لفظ، حق کا لفظ کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حق کے لیے اتنی بات میں کہہ دیتا ہوں کہ تمہاری ہدایت خیرین کے اندر بھی لکھتے ہیں کہ حق کا لفظ دینا مکروہ تحریمی ہے، اگر بابر کراہیت میں نظر کرتا ہے، اور اس میں لکھتے ہیں سارے کہ یہ وہ جہاں یہ کراہی کا لفظ ہوتا ہے وہاں مراد کو ہوتا ہے مکروہ تحریمی۔ ایک کے علاوہ یہ ہے، ایک حدیث بھی آتی ہے، انہوں نے دعا بھی آتا ہے کہ یا داؤد سے کہ یا اللہ جو میرے اللہ باپ کا حق ہے تجھ پر ہے، یا اللہ ان حق کی وجہ سے میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے جو میرے باپ کا حق ہے تیرے اوپر۔ اس پر حدیث میں آتا ہے، اللہ کی طرف خطاب ہوتا ہے کہ اے داؤد کون سا حق ہے تیرے باپ کا مجھ پر، کون سا حق ہے؟ یعنی کوئی حق تیرے باپ کا مجھ پر نہیں ہے۔ اس لیے یہ لوگ جو ہے نا کہ حق کا لفظ بول کر یہ کہہ دینا، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ حق کا لفظ تو ہے ہی نہیں، کسی شخص کا بھی اللہ کی ذات پر کوئی حق نہیں ہے۔ کہیں اس لیے میں کہہ دیتا ہوں آدمی ابو خلیہ میں حقادون اہم میں اللہم بحق آبائی علیکہ، بحق آبائی علیکہ ابراہیم و اسماعیل تھا، یا اللہ میرے باپ دادو کا حضرت ان پر اس کی وجہ سے
اب آ گئی یاد آ گئی ایو حق لیابی کا ہے لیا کون سا حق ہے تیرے باپ کا مجھ پر ایو حق لیابی کا تیرے باپ حق مجھ پر کون ہے بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں نہ دلال میں پیش کی جا سکتی نہ کچھ اس لیے اس کے بعد ایک جی بھی آتی ہے طبرانی میں کہ حضرت حروا نقل کرتے ہیں سبیہ سے الا یا رسول اللہ کن ترے جانا یہ کہا ہے لیکن حضرت عروہ حضرت سبیہ کے بعد پیدا ہوا ہے ان کی فوت ہو جانے کے بعد یہ سب چیزیں خطابات ہیں جو یوں بنائے گئے ہیں اب یہ عرض کرتا ہوں اب رہا ایک چیز اور میں جو آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے حق کا لفظ کہنا نہیں ہے بات الگ کہہ دیتے ہیں جی شیخ صادی نے کہا الہی بحق بنی فاطمہ بھائی شیخ صادی نے کہا کہ شیخ صادی کہنا کوئی یا تو کہو کوئی حدیث ہے بخاری کی ہے یا صحیح مسلم کی حدیث ہے اس کو کیا کریں اب یہ کیا شیخ صادی کیا چلو ظاہر معاون باپ اس کی کوئی توجہ ایسی کر جو شریع کے مطابق ہو جائے شیخ صادی پر فتویٰ لگانے کے بجائے یہ کہ اس کی توجہ کر لو یہ تو نہیں ہو سکتا شیخ صادی کا الہی بحق بنی فاطمہ کہنا جائز ہو گیا بات سے کیوں شیخ صادی نے کہہ دیا ہے ہم کہا کریں گے بھائی ہم تو شیخ صادی کے مقلد نہیں ہیں نہ شیخ صادی ہمارا کوئی پیغمبر ہے آخر میں ہم نے دیکھنا ہے سنت کو اور روایات کو دیکھنا جو صحیح ہمیں ملتی ہے ہاں اگر نہیں ملتی اس کی توجہ کرو ہدایت تو یہ کہے کتاب الکراہیت کے اندر مکروہ ہے کہنا اب اس کے بعد کوئی اور بھی کہے اس لیے چیزوں کو حجت نہیں بنایا جا سکتا البتہ یہ ہے چیز یہ اور لگاتے ہیں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اور بھی ہے اس لیے جو میں نے رسالہ لکھا ہے اس میں ابو جعفر مدائنی کے لیے سنتی سارے طرق لکھ دی ہے اور مستدرک حاکم ہمارے پاس موجود ہے اس لیے میں نے خریدی تھی ملتان سے اور کوئی وجہ میری خریدی کی نہیں تھی میں نے اس لیے خریدی تھی مستدرک حاکم کی صحت کا کوئی اعتبار نہیں جیسے میری جوزی کی ذوق کو کوئی اعتبار نہیں مشہور تمام پڑھ کر آئے کتابیں اس لیے اگر کوئی ایک سند کوئی اور ثابت کر دے جس سند میں مجاور مدائن نہ ہو ہم مجرم ہیں اور بات کیا ہے لیکن یوں دنیا کوئی ہو جس سے اور لوگ کہہ دیتے ہیں ان کی ہوگی اور سمجھے ہونے سے تو کوئی بات نہیں ہے اب دیکھنے ایک اور بات ہے اس لیے میں کہہ دیتا ہوں ایک بات سمجھیے بھائی قدم بوسی ہوتی تو اگر ٹھہر جاؤ قدم بوسی بعد میں آئے گی پہلے مسئلے کو کرتے جاؤ مسئلے کے بعد قدم بوسی بھی آ جائے گی ہاں جی اب دیکھنا اب دنیا دن بسال یہ کہہ رہا تھا احادیث میں یا ان کتب کے اعتبار سے جو بات میں نے کرنی تھی آپ کے آگے مسئلے کو پیش کیا ہے حق کے لیے اس مسئلے کے لیے تو ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم حق کہنے کی اجازت دے دیں یہ ہو سکتا ہے بات سمجھو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے حق کا لفظ استعمال کیا ہے حق استعمال کرنے والے پر کچھ فتویٰ نہ لگاؤ جلدی دیکھو کس قسم کا آدمی میں اپنی رائے کہہ رہا ہوں یاد رکھو پھر میں کہہ دیتا ہوں دیکھو میں فتویٰ لگانے میں عائد کرنے میں جلدی نہیں کاٹ چاہتا آپ سے بھی یہ کہوں گا خدا سے جلدی نہ کرنا کسی پر اگر کسی شخص کا عقیدہ ٹھیک ہے اس کی کلمات میں اس کی تحریر میں لفظ آ گیا حق کا اس کی توجیہ کرو سرس بنانی توجیہ ہے لیکن یہ نہیں کر سکتے اس کے کہنے سے شریعت کا قانون بن جائے کہنا جائز ہے کہنے کے لیے دلیل چاہیے دلیل کے لیے ہمیں حدیث سے بھی یا فقہا کی کتابوں سے بھی مکروہ تحریر مل رہا ہے اس لیے کہنے کی اجازت نہیں ہے ہاں جنہوں نے کہا ہے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی توجہ کرنی چاہیے حکومت کا لفظ اسی لیے صاحب الرحمانی 126 پر پوری بحث کر رہا ہے اس مسئلے پر کہ آیا بجاہ بولان یہ لفظ کہنا جائز ہے کہ نہ جائز تمہیں میرے لفظوں کو میں کیا کہہ رہا ہوں بجاہ بولان اس قسم کے لفظ کہنے اللہ کے دربار میں جائز ہیں یا نہیں بجائے فلان وغیرہ کا لفظ یا کچھ اس لیے بحث کیا روح المعانی نے کہتے ہیں اس مقام کے لیے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے حق کے لیے حق کا لفظ بولنے کے لیے یا اس قسم کے لفظ وہ ابن ماجہ کی حدیث ہے مسعود خدری سے اللہم انی اسألک بحق سائرین علیک اللہم انی اسألک
بحق السائلین علیک وہ بحق ممشایا، میرا چلنا تیرے دربار میں اس کا حق، اور جو سوال کرنے والے ہیں تیرے دربار میں ان کا حق، ان کا واسطہ دیتا ہوں۔ انی اصل کو بحق سائلین علیک وہ بحق ممشایا، آگے سارا بیان کیا ہے۔ آج اس پر لکھتا ہے روح المعانی، اس حدیث میں راوی پر ہوگی ہے سندی الحوگی، وہ ضعیف، وہ پڑھنے درجے کے ضعیف انسان تھا۔ بہرحال یہ میں بھی کہہ رہا ہوں، دیکھو لفظ حق پر، ہاں یہ ضرور کہتا ہوں، میں ساتھ دن میں کہہ رہا ہوں، کسی کی کلمات میں اگر آ گیا حق کا لفظ فتویٰ نہ لگانا۔ بہت ہوتے تیز طبیعت جھٹ فتویٰ لگا دیا، لگاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں توبہ جی تو بھی بولوں ملا بڑا سخت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بات کرتے ہو کہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ چیزیں بھی البتہ میرا فرض میں تمہیں سمجھاؤں۔ اب دیکھیے حرمت کیا ہے، تو فعل کیا ہے۔ اے اللہ بحرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بھی بات سخت مخالف ہے۔ بالکل کہتے ہیں کیا تو فعل کا لفظ اور حمر کا لفظ میں ڈال دیا ہے۔ براہ راست کی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کوئی بھی حرمت اور فعل نہیں ہے۔ صاحب روح المعانی اس کا ثبوت دے رہا ہے، جہاں کے لفظ کا بھی ثبوت دے رہا ہے۔ ثبوت سے مراد کیا ہے؟ وجہ پیش کر رہا ہے جواز کی، اور حق کے لفظ کی بھی وجہ پیش کر رہا۔ حق کی اگر کسی نے کہہ دیا ہے اس پر فتویٰ نہ لگایا جائے۔ میں اس لیے چاہتا ہوں، میں اس کی تھوڑی سی توجہ جاتا ہوں، جو کہ یہ ایک مسئلہ ہے جس میں امام نے تیمیہ کے ساتھ ہی ہمارا اختلاف ہے۔ لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں اس بھی صحیح ہے کہ میں امام تیمیہ کی بہت بڑی قدر کرتا ہوں، میں تو معمولی انسان ہوں، لیکن جو واقعے میں اکابر تھے ان کے دل کے بھی بڑا احترام تھا۔ حضرت انور شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے بحر لا ساحل لہ، ایسا سمندر جس کو کوئی کنارہ معلوم نہیں ہوتا۔ یہ مجھے اچھے یاد ہے لفظ، میں بحر لا ساحل لہ، بول رہے یوسف میں لوری اب وہاں ملے ہم، تو کہنے کہ بھائی اس میں شک نہیں ہے کہ شاہ صاحب بہت بڑے احترام کرتے تھے ابن تیمیہ اور فرمایا کرتے تھے جب قرآن و سنت پر یہ چلتا ہے، ایسا مر ہوتا ہے قرآن و سنت اس کے سامنے کھڑی ہے اور یوں سے لے کر ختم کرتا چلتا جاتا ہے، ایک اسی آمد ایک اسی آبر خود بہت مضمور آتے جاتے اس کے سامنے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، اس مسئلے میں کہ وسیلے کا لفظ کیا بھی ناجائز ہے، حرمت کا لفظ کیا بھی ناجائز ہے، اس کے بارے میں کہہ دیتا ہوں، میرے شیخ حضرت انور مولانا حسین علی صاحب حرمت کے لفظ کے قائل تھے، تو خیر کے لفظ کے قائل تھے، لیکن ایک بات کہتا ہوں کہیں دھوکہ نہ لگ جائے، پھر میں کہہ دیتا ہوں، ذرا لوگ ہم کو دور کرتا جاتا ہوں، بعض لوگ اس حرمت کے لفظ کو تو خیر کے لفظ کو استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں یوں، جیسے یہ بھی کہہ رہا اللہ کی رحمت اور رحمانی پر کہتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم وسیلے ہی پکڑ رہے جی تو خیر ہی پکڑے، قد اکثر من دعائے غیر اللہ من الاولیاء والاموات وغیرہم مثل یا سیدی فلان اغثنی فلان لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں حاشا اللہ، نہ یہ حرمت ہے نہ کوئی چیز ہے، یہ میرا شرک ہے، وہ نہ رہے، کہتے ہیں یوں یا فلان اغثنی یا فلان اغثنی، امداد کے لیے کہتے ہیں پکارتے ہیں، اور کہتے کیا ہے یہ بھی وسیلہ ہے جی، یہ تو خیر ہے جی، یہ حرمت ہے، کہتا ہے حاشا اللہ، یہ میرا شرک ہے، جو شرک نام لے رہے کس کا، تو خیر کو بنانے کا۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے اس مسئلے کا ایک انداز کے ساتھ بیان کرنا، یہ کیا ہے، ہر ایک اس ایک بات کہہ دیتا ہوں، اور بھی کئی لوگ میں بھی جاتا ہوں مجھ سے پوچھا کرتے ہیں مولوی جی آپ تو خیر کے قائل ہیں کہ نہیں، آپ حرمت کے قائل ہیں کہ نہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں آپ اس کا معنی بتائیں، کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھو فرض کیجیے یوں ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ ہے وہ تو خیر فلانی کی میرا کام کر دے، یا اللہ وہ حرمت فلان میرا کام کر دے، کیا مطلب اس کا جی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟
کہتے ہیں جی اس مطلب یہ ہے اے اللہ میں بڑا ہی گناہگار ہوں اور فلانا تیرا پیارا بڑا ہی مقبول بندہ ہے، وہ بڑا ہی مقبول ہے، میں بڑا ہی کیا ہوں، مجرم ہوں، تو یا اللہ وہ تیرا پیارا ہے، میں کیا ہوں، مجرم ہوں، تو میرا کام کر دے۔ سمجھے بات کو؟ یہ ایسی بے مان عبارت ایسی اور کوئی ہے ہی کوئی۔ تم کہو گے یہ کیا ہو کہ یا اللہ میں بڑا مجرم ہوں اور فلانا تیرا بڑا پیارا ہے، میرا کام کر دے۔ یہ ایسی مثال ہے کوئی ڈی سی کو کہے صاحب یہ تیرا بیٹا ہے، یہ تیرا بچہ ہے، میں واقعی قاتل ہوں، مجھے معاف کر دے۔ کیا مطلب اس کا؟ بیٹا تیرا وہ ہے، میں کیا ہوں، ڈاکو ہوں، چور ہوں، فلانا ہوں، تم مجھے معاف کر دے۔ وہ کیا کہے گا ڈی سی یا کیا کہے گا اس کی؟ واہ واہ عجیب ہے، ڈاکو تو ہے، چور تو ہے اور قاتل تو ہے، فلانا میرا بچہ ہے، تو میں تجھے چھوڑ دوں؟ یا اللہ وہ تیرے نیک بندے ہیں، میں بڑا برا ہوں۔ کیا عجیب ہے تماشا، حضور تیرے خاتم الانبیاء ہیں، سارے تیرے انبیاء بڑے درجے والے ہیں اور یا اللہ بھی بڑے پیارے ہیں، میں بڑا پہنا ہوں، بڑا برا ہوں، مجھے تو معاف کر دے۔ خدا کے گدے کے گدے وہ پیارے ہیں، تو مجھے میں تجھے کیا چھوڑوں؟ کیا من اس کا فعل تھا؟ بہت مانا کیا ہے؟ میں تو حرمت مران یا اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اولیاء نیتا مقربین بھی زور لو بےمان ماں لو دیر گناہگار وہ بےمان ماں تم آتا معاف کر۔ خدا مقبول ہے بھی تو بےمان ہے، تو سادہ والے پہ دوں ہے تم جب آپ میری یہ خود اشتاق پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ وہ تیرے پیارے ہیں، میں بڑا برا ہوں، مجھے تو چھوڑ دے۔ جس شہر کو کہے تو تیرا بچہ فلانا بڑا اچھا ہے، تیرا بیٹا بڑا اچھا ہے، میں بڑا بےایمان ہوں، قاتل ہوں، مجھے تو چھوڑ دے۔ کہے گا واہ عقل کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ چھوٹی جی لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ بحرمت فلان، وہ تو فیل فلان، یہ کیا مطلب اس کا؟ یا وہ وسیلہ فلان، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اسی کو برابر سے خدا کے لیے انصاف تو کرو۔ اگر یہ مطلب ہے تو وہ پکارے سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، شہر المانی کہتا ہے یہ تو میری بےمانیت شرک ہے۔ چنانچہ میں تھا میاں والی میں ایک بوڑھا آیا، کہنے کا مولوی جی میں جنگل میں تھا، شیر آ گیا، میں نے پیر سورا یعنی پیر کو پکارا، اپنے حضرت کو پکارا، حضرت آ گئے، شیر کو روک دیا۔ انصاف کہتا ہے حضرت مولوی جی شرک نہیں کیتا، شرک میں نے نہیں کیا تھا، میں نے صرف وسیلہ پکڑا تھا۔ ایسا کیا عجیب وسیلہ ہے؟ اب جب شرک نہیں کی تو شرک ہے کی بنا رہے ہو؟ کیا شرک ہے؟ ابھی تو نے شرک کوئی نہیں کیا، صرف پیر کو پکارا، شیر آگے سے تیرا پتہ نہیں کون آیا تھا، جو بھی آیا کہتا شرک نہیں کیا ابھی تک، ابھی وسیلہ ہی وسیلہ ہے۔ بات سمجھیے، اس میں کہہ رہا ہوں حرمت کا لفظ میرے شیخ قائل تھے، یا تو ہے کہ لفظ کی قائل تھے، اب اس شیخ میری کی توجہ سن لیں۔ اس توجہ کے بعد ہم کہتے ہیں اس طریقے سے جن لوگوں نے اس کو تعلیم میں توجہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے یہ دیکھیے مطلب کیا ہے، سمجھے بات کو۔ وہ حرمت مولان کیا مانا؟ یا اللہ وہ تیرا پیارا ہے، تیرا مقبول بندہ ہے، تیرا مقرب ہے، اور یا اللہ مجھے اس سے کیا ہے؟ محبت ہے، مجھے اس سے محبت ہے، اور یا اللہ تیرے پیارے کی محبت میں اس کے نقش قدم پر چل رہا ہوں، یا اللہ اس میری اتباع کو دے، اس میری محبت کو دے، میری مصیبت دور کر دے۔ بات سمجھیے ہو نہیں سمجھیے؟ پھر دیکھو نظمت کہتا ہے آدمی اے اللہ بحرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مانا؟ یا اللہ حضور کے ساتھ مجھے کیا ہے؟ محبت ہے، میں حضور کی کیا کر رہا ہوں؟ اتباع کر رہا ہوں، اس میری محبت کو دے، اور یا اللہ اس میری اتباع کو دے اور میری مصیبت دور۔ یہ سمجھے بات کو؟ وہ بھی کیا پیش کر رہا ہے؟ اس خدا کی پیاری سی محبت اور خدا کی پیاری کی اتباع، یہ جو ہے اللہ کے دربار میں پیش کر، یا اللہ مجھے اس سے محبت ہے قلبی، یا
اور میں ان کی کیا کر رہا ہوں؟ اتباع کر رہا ہوں. حکم قلبی کو دے اور میری اتباع کو دے. یا اللہ میرے مسائل کو دور کر دے، میری حاجت کو پورا. تم کیا سمجھے ہو؟ پیش کیا کی اللہ کے دربار میں؟ دو چیزیں پیش کی، یا فعل قلب یا فعل جوارح. فعل قلب، فعل قلب کیا؟ محبت قلبی. یا فعل جوارح اتباع. یہ دونوں چیزیں جائز ہے. محبت بھی اپنا فعل ہے قلبی، اور اتباع بھی اپنا فعل ہے. پیش کر رہا ہوں یا اللہ کے ساتھ. جب تک اپنا فعل پیش نہ کرے تب تک کوئی چیز اللہ کے دربار میں پیش ہو. سمجھے میری بات کو؟ ایک اس لیے اب میں کہتا ہوں، میری اس کی بات ایک چیز میں کہا کرتا ہوں، اس چیز میں ہزمانے میں میرے شیخ حرمت کی قائل تھے، لیکن ساتھ یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں، ایک بات آپ کو کہتا ہوں، حرمت کا وظیفہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے. حرمت کی حرمت تو ہے بھی تو ہے، کیونکہ آج کل زمانہ بڑے فتنے کا، بڑا فتنہ ہے. لوگوں کی رنگ رنگ میں شرک آ چکا ہے، شرک پھیل رہا ہے. شرک کو مٹانے والے بہت کم ہیں، تھوڑے ہیں. آپ لوگوں کو سبق نہیں دینا چاہیے کہ یوں کہا کرو، یوں کہو نہیں. ہاں، جن اولیاء اللہ سے، جن مقبولان بارگاہ خداوندی سے، جن پاک لوگوں سے حرمت کا لفظ آ چکا ہے، ان پر فتویٰ نہ لگاؤ. کہو ان کا یہ مقصد تھا، یہ مقصد تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اسی لیے بہترین کام کیا روح المعانی نے. روح المعانی بھی حق کے فلان کے لفظ کی توجہ کرتا ہے، کہتا ہے حق کا معنی کیا ہے؟ بل حق کو بمان الباب ثابت المتحقق الوقوع فضل اللہ وجوبا. بس ختم. حق کا معنی کیا ہے؟ اللہ تیرے کرم کا جو وعدہ ہے، تو نے اپنے کرم سے جو وعدہ کیا ہے، اپنے فضل و کرم سے جو وعدہ کیا ہے، تیرے اوپر کسی کا حق نہیں، تیرے اوپر کسی کا زور نہیں. ہاں، تو نے اپنی مہربانی کے ساتھ، اپنے فضل و کرم کے ساتھ تو نے وعدہ کیا ہے. یا اللہ اس فضل کرم کا واسطہ دیتے. سمجھے؟ کوئی اشکال نہیں کیا، اب اشکال کو نہیں دیتا. اس لیے سید روح المعانی نے اس ترمذی کی حدیث کی توجیہ کہ معنی کیا ہے اللہ کا فضل، خدا کا کرم، اس کی اشکال کو نہیں رہتا. اسی لیے میں کہتا ہوں وہ حرمت کی لفظ کی توجیہ کی جائے تو خیر کی لفظ کی توجیہ کی جائے، لیکن کہنے والوں کو برا. مثلا ہم سے پہلے اولیاء اللہ گزرے ہیں، ہم واقعی ان کی نسبت کوئی نہیں ہماری، ہم گر ہوئی ہے، وہ صحیح لوگ تھے، خدا کے مقربین میں سے تھے. ان کی عبارتوں میں لفظ آ چکا ہے کس کا؟ حرمت کا. ہمیں چاہیے ان پر فتویٰ نہ لگائے، بجائے فتویٰ لگانے کے ان کی عبارت کی توجیہ کرے. توجیہ کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے کہہ دی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں، بعض لوگ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بعض لوگ میرے حضرت کی طرف منسوب بھی ہیں، وہ محبت کے لفظ کو بھی شرک کہہ دیتے ہیں. خیر میں شرک کہہ دیتے ہیں، اور شرک کی وہ کرتے کرتے ہیں. اور جن کے پیر ایسے تھے، میں سچ کہتا ہوں میرے شیخ نے حرمت کو شرک نہیں کہا، روح المعانی سے حق کو بھی شرک نہیں کہا، حق کی بھی توجیہ کر دی ہے. اس لیے کوئی چیز ایسی مل جائے اس کی توجیہ ایسی کرو جو شریعت کے مطابق ہو سکے. اس کا بھی نہیں رہتا. انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ برکت فلان کا لفظ، دیکھو نا، برکت کسی کی تو ہو ہی نہیں سکتی. برکت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. برکت اسی کی قبضے میں جس کے ہاتھ میں کیا قبضے میں کیا بادشاہی ہے. وہو علی کل شیء قدیر. قدرت ہے. دین میں آتا ہے تبارک اسم ربی کا ذی جلال والاکرام. نام رب تیری کے برکت والا ہے. جو بخاری شریف میں آتا ہے، جہاں وہ نجات پر بحث کرتے ہیں بخاری، وہاں فرماتے ہیں البرکت من اللہ، البرکت من اللہ. یہ برکت یہاں پانی تھا نا تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو زیادہ کر دیا تھا تو ہم تھوڑا تھا، خدا نے زیادہ کر دیا تھا. ہاں ماں بخاری کہتا ہے البرکت من اللہ. دعا پیغمبر سے ہوئی، برکت اللہ نے ڈال دی. صاف بات ہے. لیکن پھر بھی لوگ کہہ دیتے برکت ہے پورا. اس لیے اس کے لفظ کو بھی کہنا چاہیے، روکنا چاہیے. جنہوں نے کہا اس سے یہی ہے دعا کی ہوگی،
فلاں نے دعا کی ہوگی اللہ نے برکت ڈال دی. سمجھے میری بات کو؟ بھی دعا فلاں ہوئی ہے, دعا کو اللہ نے برکت ڈال دی, یہ تو بھی ہے. ورنہ اسی لیے کہتا ہوں کہنے والوں کا فرق دیکھنا. اگر کہنے والا کوئی مشرک کہہ رہا ہے تب اس کا کہنا میرا شریعت کے خلاف ہے. اگر کہنے والا کوئی پکا مومن کہہ رہا ہے اس کی کیا کر لی جائے؟ تو نہیں سمجھا آپ میری نہیں سمجھے. مثال اگر تمہاری زبان سے کوئی کلمہ یا اوپر جو صحیح مومن گزرے ہیں ان کی زبان سے کوئی کلمہ نکلا شاہ اللہ سے, اس کی توجہ یہ کرو جو میں نے کہہ دیا ہے. کوئی اگر عبد الرحمان ہے تو سمجھو کوئی توجہ نہیں ہے. تو میری زندگی عبد الرحمان کے ساتھ اصل میں ادھر کہہ چکا ہوں رول مہانی کی عبارت حق پالو. یہ کہتا ہے رول مہانی بل حق کو بیمان الواد ثابت المتعقد الوقوع فضلا لا وجوبا کبابی کوری کان حقا لینا نصر المؤمنین. بارہ یہ ویسی کہہ رہی توجہ سے کی ہے. زمین کا فرق ہے کہ شرکیہ بات آگے کو ناجائز ہو جائے گا. ایک اور سماع موقع کا مسئلہ ہے. السلام علیکم عالت یار یہ لفظ ہو جاتے ہیں. اس مسئلے کی پوری تحقیق 21ویں پارے میں جو جاتا ہے سورۃ فاطر میں نقل آپ اس میں موت اس مقام پر ہوگی, اس سے ہمارے یاد اتارے جائیں گے. سمجھے میری بات کو؟ فی الحال اس نہیں ہے. کیا کرتے ہیں آرابی کانا حضور کی قبر پر اپنے بدن کا ڈال دینا اس پر کہ میرے لیے استغفار کیجیے. وہ کہتا ہے حضور اللہ تیرے لیے معافی کی گئی ہے. اس حدیث کا راوی حسم ہے. تعظیم التعظیم والے کہا کہ کانا قذابن یمر حدیث الثقات, پرلے درجے قذاب آدمی تھا, جھوٹی حدیث سے بنایا کرتا تھا ثقات راویوں پر. اب صارم المنقی میں لکھا اس نے اس قسم کی حدیث سے جتنی بھی آئی ہے ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملتی جس حدیث میں کوئی راوی ایسا ہو کہ سارے صحیحوں میں ایک روایت نہیں ملتی. اب صارم المنقی کے بارے میں حضرت انور شاہ صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے اس شخص نے جو صحیح حدیثیں تھی اس سے استدلال کیا ہے. اور سبکی کے بارے میں لکھتے ہیں شاہ صاحب اس شخص نے ضعیف حدیثوں کو کمی بنانے کی کوشش کی ہے. سبکی نے ضعیف حدیثوں کو کمی بنانے کی کوشش کی ہے. تصدہ الی تقویت الضعاف, ضعیف حدیثوں کو کمی بنانے کی کوشش کرتا رہا, نہایت کمزور باتوں کو کوئی. اور الصارم المنقی نے جو باتیں صحیح تھی ان کو استدار کیا ہے. بہترین کتاب لکھی ہے. الصارم المنقی کہتا ہے ایک واقعہ نہیں ملتا ایک بھی صحیح. باقی یہ عرابی علیہ قصہ اس میں اور بھی کئی ہے. ایک چیز اور بھی پیش کرتے ہیں کیا وہ اگر آپ مجھے کہہ دیں میں بتا دوں گا. اب پچھلے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ احمد رفاعی گئے ہیں حضور کی قبر پر تو وہاں سے ہاتھ باہر نکل آیا. سمجھ گئے میری بات کو؟ وہ میں افسوس سے لا نہیں سکا. چلو اس کو میں پچھلے سبق میں رکھ دوں گا, انشاءاللہ کتاب لے گا اس کا حوالہ میں تمہارے سامنے خود کتاب پڑھ کر دے دوں گا. اب چلیے جی کہہ دیتا ہوں اچھا وہ حوالہ کو میں بعد میں دے دوں گا. یہ دیکھ لینا اصل المطالع پھر احادیث مختلف المراتب ایک کتاب ہے, ابھی میں لے آؤں گا, کتاب میں بتا دوں گا. اس میں بڑا عجیب